تقوی کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین، کبھی آپ کا خاردار جھاڑیوں کے قریب سے گزر ہوا ہے؟ فرمایا کہ اکثر ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جب اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے تو اکثر ایسے علاقوں سے گزر ہوتا تھا جہاں خاردار جھاڑیاں ہوتی تھی۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر کیسے گزرتے تھے، کیسا گزر ہوتا تھا، کس انداز کے ساتھ گزرتے تھے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے، چادروں کو سمیٹ لیتے، دامن کو سمیٹ کر گزرتے کہ کہیں ہمارے کپڑوں کو یہ کانٹے خاردار جو جھاڑیاں ہیں یہ چھلنی نہ کر دیں۔ تو فرمایا کہ امیر المؤمنین یہی تقویٰ ہے، اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں کہ دنیا کے بیچ سے، دنیا کے اس معاملات سے اس انداز کے ساتھ انسان گزر جائے کہ اس کے دامن پر کوئی داغ نہ لگے۔ تو فرمایا کہ اس کا نام تقویٰ ہے، اور یہ ایک جو مثال کے ذریعے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا یہ معیار سمجھایا ہے۔ تو متقی شخص کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بھی یہی آیا کہ رمضان المبارک کے جب ہم روزے رکھتے ہیں تو روزوں کا مقصد کیا بیان فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ متقی بنانے کے لیے خالق کائنات نے ایک ماہ کی کیا کروائی ہے؟ پریکٹس کروائی۔ ایک ماہ کے اس پریکٹیکل سے گزارا ہے کہ تم صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ اور اس سے مراد انسان کو بھوکا مارنا نہیں ہے، انسان کو پیاسا مارنا مراد نہیں ہے، اور یہ کوئی انسان پر کوئی ایسا ظلم اور ستم نہیں ہے کہ جس کو انسان سمجھتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک میں کیسے اتنی شدت کی گرمی میں روزہ رکھوں۔ تو یہ اصل میں بیان فرمایا ہے کہ یہ اس کا ایک مقصد ہے، تم کو کسی مقام تک پہنچانا ہے۔ وہ مقام کیا ہے؟ تقویٰ کا مقام ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور پھر یہ تقویٰ کا مقام کیسے ملتا ہے؟ آپ سماعت فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ انسان کو تقویٰ کا مقام ایسے ملتا ہے کہ جب انسان صبح سحری کے وقت کھانا کھاتا ہے تو غروب آفتاب تک وہ کھانے پینے سے رکا رہتا ہے، اور پھر اگر وہ گھر میں تنہا ہے، کسی کمرے میں بند ہے اور کوئی اسے کھانے پینے سے روکنے والا نہیں ہے، وہ ایک ایسے بند کمرے میں بیٹھا ہے جہاں اس کے پاس مشروبات بھی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کا کوئی فرد موجود نہیں ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن وہ پانی اٹھا کر پیتا نہیں ہے، وہ مشروب اپنے لبوں تک نہیں لے جاتا۔ کس لیے؟ بھئی یہاں تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہاں تو خود مختار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ میں نے جس پروردگار کے لیے یہ روزہ رکھا ہے وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی تصور تمہیں پختہ کروانا ہے، اور اسی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ جب یہ انسان کا تصور پختہ ہو جاتا ہے کہ مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، تو وہ دکان پہ بیٹھا ہے، وہ کاروبار میں ہے، وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، وہ کسی کا ملازمت کر رہا ہے، وہ گورنمنٹ کے معاملات طے کر رہا ہے، تو یہ فرمایا کہ ہم ایک ماہ تجھے اس پریکٹس سے گزار رہے ہیں، یہ تمہارا پریکٹیکل ہے، تاکہ تمہارا یقین یہ پختہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بندہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، خود مختار ہو کر بھی سب چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایک ماہ کی پریکٹس سے گزار کر یہ بیان کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہیں متقی بنانا ہے، تمہارے اندر مقام تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تو یہی بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھائی مثال کے طور پر کہ جھاڑیوں سے جو گزرنا ہے نا، وہ اپنے یعنی کہ انسان کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہے، اپنی چادروں کو سمیٹ لیتا ہے تاکہ میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، ان کو کوئی داغ نہ لگ جائے، میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ تو فرمایا جس طرح تم ان جھاڑیوں سے گزرتے ہو تو اپنے ظاہری دامن کو سمیٹ لیتے ہو، تو جب دنیا کے معاملات آئیں، اگر آپ بازار میں جا رہے ہیں تو اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ میری نگاہ کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑ جائے، تاکہ میرے اندر جو مقام تقویٰ پیدا ہونا ہے وہ داغدار نہ ہو جائے۔